پیش خدمت ہے کہانی ٹھگوں کی بستی۔ بہت سال گزرے، یہاں سے بہت دور ایک بوڑھا سوداگر رہتا تھا اور اس کا بیٹا ارجن اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن بوڑھے سوداگر نے کہا، بیٹا، یہ بہت اچھی نسل کے 2 گھوڑے ہیں، میں نے انہیں بڑی محنت سے پالا ہے۔ کسی ایسے ملک میں جہاں گھوڑوں کی کمی نہ ہو، ایک ایک گھوڑا 100 اشرفیوں میں بک جائے گا۔ یہاں سے بہت دور دکن میں ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کر تم یہ گھوڑے بیچ سکتے ہو۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور سفر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت کرو اور دور دراز انجان ممالک میں جاؤ تو ممکن ہے کہ دکن کا راجا انہیں اور بھی زیادہ قیمت پر خرید لے گا۔ ارجن اس خیال سے خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ نئی نئی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی اور خوب سیر ہوگی، مگر اس کے باپ نے تاکید کی کہ یاد رکھو کہ مغرب کی طرف مت جانا۔ اگر تم گئے تو ایسے ملک میں پہنچ جاؤ گے جہاں دغاباز اور فریبی لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں جو بھی باہر کا آدمی چلا جاتا ہے ان کے ہاتھوں بغیر پریشانی اٹھائے واپس نہیں آتا۔ ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا تھا، مگر اپنی بے وقوفی سے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی جسے میں عمر بھر یاد رکھوں گا۔ ارجن نے اپنے باپ سے التجا کی، آخر بتائیے تو، جب آپ ٹھگوں کی بستی میں گئے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا، یہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کے ساتھ تم کھیلتے تھے۔ 15 برس ہوئے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی مقامات پر گیا تھا تو تمہارے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح یہ ملکوں کی سیر بھی کر لے گا، لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ بھی دیکھ لے گا اور بہت کچھ سیکھ لے گا۔ جب ہم وطن واپس آ رہے تھے تو بدقسمتی سے انجان ملک میں جا نکلے۔ ہم شام کو وہاں پہنچے تھے، ایک رات سرائے میں بسر کی۔ لوگوں کی بات چیت اور ان کے طریقوں سے پتہ چلا کہ یہ وہی دغابازوں کی بستی ہے جس کا ذکر میں نے سنا تھا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ صبح سویرے جب میں سرائے والے کو کرایہ وغیرہ ادا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرائے والے کا بھائی روتا پیٹتا اپنی قسمت کو کوستا چلا آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس دغاباز کا کہنا تھا کہ جب میں شام کو گھوڑے سے اترا تو بہت زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اڑ کر سرائے سے باہر نکل رہا تھا، میری سانس کے زور سے سرائے میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ میری سانس کے زور سے وہ کیڑا اس کی ناک میں اڑ کر چلا گیا اور اس وجہ سے اسے بہت زور سے چھینک آئی تو اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ ایک مجمع میرے گرد گرد اکٹھا ہو گیا، ہر شخص اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میں ہی اس بچے کی موت کا ذمہ دار ہوں، اس کی سزا میں انہوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، دل پر پتھر رکھ کر چلا آیا۔ بیچارہ غریب میرا بیٹا اب بھی ان کے قبضے میں ہے اور ان کی غلامی کر رہا ہے۔ تمہارے بھائی کی کلائی کے اوپر ایک تل کا نشان ہے جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ بوڑھا یہ کہانی سنا کر رونے لگا۔ ارجن کو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے پھر سے اسے اطمینان دلایا کہ آپ یقین کیجئے بابا، میں ان ٹھگوں کی بستی میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد ارجن دونوں گھوڑوں کو لے کر دور دراز کے ملک کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس وقت دریا میں باڑھ آئی ہوئی تھی، اس لیے کشتی والے نے اپنی چھوٹی سی کشتی میں ارجن کے دونوں گھوڑوں کو لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ اگر وہ مغرب کی طرف چلا جائے تو اس کو وہاں مضبوط کشتی مل جائے گی اور اس طرح کوئی کشتی اسے دریا پار کروا دے گی۔
جیسے ہی ارجن مغرب کی طرف چلا، ایک دم زور کی آندھی چلنے لگی۔ اس نے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر چھپنے کی جگہ نہ ملی۔ ارجن نے قریب کے پہاڑ کی طرف دھواں اٹھتا ہوا دیکھا اور اپنے گھوڑوں سمیت بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس وقت آندھی کا زور کم ہو گیا تھا۔ ارجن نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے۔ کیونکہ وہ اب کافی مغرب میں آ گیا تھا، اس لیے اسے خیال آیا کہ شاید یہی ٹھگوں کی بستی ہے۔ اس نے سوچا واپس چلا جائے، پر خیال ہوا کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ وہ عجیب و غریب بستی جس کی کہانی اس نے سن رکھی ہے وہ کیسی ہے۔ وہ پہاڑ کے کنارے جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ ایک پتھر کھسکا اور ارجن لڑکتا ہوا اسی گاؤں میں آ گرا۔ اس کے گھوڑے بھی سر پر دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے جو ارجن کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آ گیا۔ ارجن کپڑے جھاڑتا جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بوڑھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے ارجن سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ ارجن نے دل میں سوچا، اچھا اس ٹھگوں کی بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں دوسروں کی فکر ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے کا شکریہ ادا کرے کہ بوڑھے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک مینڈک ارجن کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی رو رو کر مرے ہوئے مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، میں تیری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس بوڑھے کو رونے پیٹنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ آ گئے اور کسی انجان زبان میں بوڑھے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ارجن کو بتایا کہ اس بوڑھے کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے اس مینڈک کو اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ اس کو بہت چاہتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب بیچارہ بوڑھا اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ مینڈک کی موت پر اس قدر دکھی ہے۔ اور پھر گاؤں والے بھی اس بوڑھے کے ساتھ رونے پیٹنے لگے۔ ارجن بکھلا گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے وہاں سے چلا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اس بوڑھے کے غم کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بوڑھا ایک دم بولا، اپنے گھوڑے میں سے ایک دے دو، ایک مینڈک کے بدلے ایک گھوڑا۔ ارجن نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا لڑکے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا گھوڑا کسی کے بیٹے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آخر میں بیچارہ ارجن کو اپنا ایک گھوڑا اس بوڑھے کے حوالے کرنا پڑا۔ وہ بہت غمگین اور دکھی وہاں سے چلا گیا۔ مگر اب اس پہاڑ پر چڑھنا خاصا مشکل تھا، اس لیے وہ کافی دور پیدل چلا کہ کوئی درہ مل جائے تاکہ اس سے گزر کر پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے دامن میں ایک اور گاؤں ملا۔ ارجن کا بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا۔ وہ قریب کے گاؤں میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر آیا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ ارجن نے اس سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں پانی جتنا چاہو پی سکتے ہو۔ اصل میں تو پیٹ بھرنا ضروری تو ہوتا ہے، پھر چاہے وہ پانی سے ہی سے بھرے۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے ارجن کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر ارجن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلنے کو ہوا۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھیا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی ارجن نے اس کو بتایا، اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا اور خوشی سے چلایا، آخر تم مل ہی گئے۔ اب سنو لڑکے، 20 سال پہلے میں تجارت کے سلسلے میں تمہارے ملک گیا تھا۔ بدقسمتی سے وہاں میرا سارا پیسہ چوری ہو گیا تھا۔ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے 200 اشرفیاں مانگی تو وہ راضی ہو گیا تھا۔ راضی ہو گیا تھا مگر اسے ضمانت چاہیے تھی اور میرے پاس رہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو، مجھے پیسے کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ 1 سال بعد وہ آئے گا تو میری ایک آنکھ ضرور واپس کر دے گا، مگر 20 سال گزر گئے، وہ اب تک نہیں آیا۔
اب تو تم میرے ہاتھ آ لگے ہو، اب میری آنکھ واپس کر دو۔ باپ کا قرض چکانا بیٹے کا فرض ہوتا ہے، میں تمہیں 200 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ مگر آنکھ کیسے دے سکتا ہوں؟ ارجن نے کہا۔ وہ آدمی بولا، یہ بات تو تب ہوتی ہے جب میں مر چکا ہوتا۔ تمہارے باپ نے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اب تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ ارجن بولا، میرے پاس اب اس وقت اشرفیاں نہیں ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سال بعد میں تمہیں 200 اشرفیاں لا کر دے دوں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارجن کو لگا کہ وہ آدمی شاید اب اس کی ایک آنکھ نکال لے گا، اس لیے اس نے کہا، میں اپنی جگہ تمہیں ایک گھوڑا دینے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی بولا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں گھوڑا بھی آنکھ کی قیمت کے برابر ہے۔ ارجن نے گھوڑا اس کی آدمی کے حوالے کر دیا اور چلا آیا۔ اب ارجن کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا اور راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ وہ دن بھر بھوکا پیاسا چلتا رہا۔ رات کے وقت وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک بڑی سی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچھ چمگادڑیں درخت کی طرف آئیں اور ارجن یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ چمگادڑیں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چمگادڑ بولی، اے بہنو، کیا تمہیں معلوم ہے کل یہاں ایک ایسا انسان ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھوڑا ایک انسان کو دے دیا تھا۔ دوسری چمگادڑیں بولیں، ہاں، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ پہلی چمگادڑ نے کہا، میں تمہیں اس گھوڑے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ گھوڑا اصل میں ایک شہزادہ ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو اپنی رضامندی سے اپنی جان کے بدلے دے دے تو وہ شہزادہ پھر سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر ارجن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ جلدی سے اسے آدمی کے پاس واپس پہنچا اور اس سے کہا، میرے گھوڑے کو واپس دے دو۔ وہ آدمی بولا، یہ گھوڑا اب میرا ہے۔ ارجن نے کہا، میں تمہیں اس کے بدلے 200 اشرفیاں دوں گا۔ وہ آدمی فوراً راضی ہو گیا اور ارجن نے اپنا گھوڑا واپس لے لیا۔ ارجن نے گھوڑے کو خوشی خوشی واپس لا کر اپنے والد کو دکھایا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ گھوڑا اصل میں ایک شہزادہ ہے جس سے جادو کیا گیا ہے۔ جیسے ہی ارجن نے گھوڑے کو پانی پلایا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ فوراً ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادے نے ارجن اور اس کی والد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کے احسان کا بدلہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس طرح ارجن اور اس کے والد خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔